مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات جمعے کو ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود مذاکرات کے مقام کا دورہ کرنے آئے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، جس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ شرکا کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم، کہا امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ شرکا نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقوں کے تحمل کو سراہا، امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان پرامن و مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے مہمان وفود کو بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے فون۔ فرانسیسی صدر نے فون کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی۔ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے وزیر اعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، کہا جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ شاہ بحرین نے وزیر اعظم سے رابطہ کر کے جنگ بندی میں ثالثی پر خراج تحسین پیش کیا، کہا خطے میں دیر پام کے امکانات روشن ہو گئے۔ شہباز شریف نے جنگ کے دوران بحرین کے تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسٹین اسٹوکر کا فون پر رابطہ۔ چانسلر اسٹوکر نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ مذاکرات کی کامیابی خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے برطانیہ اور اتحادی ملکوں کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ پوسٹ کر کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے برطانوی ہم منصب کیئر اسٹارمر کا امن کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے۔ امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پورا عزم ہے۔ ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں، لبنان نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگ لی۔ لبنانی وزیر اعظم کا شہباز شریف سے رابطہ، لبنان کو معاہدے میں شامل کرانے کی درخواست، کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی، کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ہمارے ہاتھ بھی ٹریگر پر رہیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پیغام، کہا لبنان پر جاری اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صہیونی جارحیت مذاکرات کو بے معنی بنا دے گی۔ ایران کبھی بھی لبنان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے لبنان اور تمام مزاحمتی گروہ ہمارے 10 نکاتی منصوبے کا ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ اس اہم شرط سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. لبنان جنگ بندی کا حصہ نہیں، جنگ بندی ختم ہوئی تو ذمہ دار ایران ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایران سے دوسری 10 نکاتی تجویز پر بات ہو رہی ہے۔
پہلی ردی میں گئی۔ امریکہ نے کبھی نہیں کہا لبنان جنگ بندی میں شامل ہوگا۔ ڈیل یہ ہے سیز فائر ہو، بات چیت ہو اور ہرمز کھلے۔ ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی افواج کو جنگی جہاز اور ہتھیار کے ساتھ ایران کے آس پاس رہنے کا حکم۔ سوشل میڈیا پر لکھا، امریکی افواج مکمل اور حقیقی معاہدے پر عمل درآمد تک اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گی۔ ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی ہے۔ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ ہماری عظیم فوج تیاری اور آرام کر رہی ہے، در حقیقت اپنی اگلی فتح کے منتظر ہیں۔ اسرائیل خطے میں امن کا دشمن، لبنان پر حملے نہ روکے۔ صہیونی فوج نے جنوبی قصبے بنت جبیل کا محاصرہ کر لیا۔ حزب اللہ سے جھڑپیں، اسرائیل نے مزید فوجی دستے جنوبی لبنان میں داخل کر دیے۔ امن دشمن، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے جب تک چاہیں گے حزب اللہ کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ پاکستان نے پہلے جنگ بندی کرائی، پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا۔ ایران سے گواہی آ گئی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا، اسرائیل کی جارحیت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے۔ خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا، اہم وقت انتہائی قریب ہے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط دی ہیں۔ خلیجی ملکوں میں 40 دن بعد امن کا پہلا دن، آج کوئی حملہ نہیں ہوا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، عمان سے کسی بھی قسم کے حملے کی اطلاع نہیں ملی۔ 28 فروری کو جنگ کے آغاز سے یہ پہلا موقع ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے رک گئے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے کیسے بچا جائے؟ بازاران انقلاب نے نقشہ جاری کر دیا، کہا بحری جہازوں کو مشورہ ہے کہ وہ بحری حفاظت کے اصولوں پر عمل کریں، بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا چہلہ، مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات اور جلوس، لاکھوں سوگواران نے سڑکوں پر نکل کر شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں جلوس کی قیادت کی، مختلف مقامات پر بڑے تعزیتی بل بورڈ نصب، شرکا نے اس مقام کی طرف مارچ کیا جہاں 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں علی خامنائی شہید ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان رابطے، اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کی خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کو برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، یوویٹ کوپر نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار اور یورپی یونین نمائندہ کایا کالاس میں رابطہ ہوا، دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا یقین دلایا۔ آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خارجہ نے بھی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔